بریک کے بعد خوشامدید۔ پاکستان اور افغانستان میں خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کابل میں افغان قیادت سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا ایک دوسرے کے سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، کوئی کرے گا تو سختی سے نمٹیں گے، جس کی سرزمین استعمال ہوگی وہ ذمہ دار ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا افغان مہاجرین کی وطن واپسی پر بھی بات ہوئی۔ افغان قیادت کو یقین دلایا گیا کہ مہاجرین کو عزت و احترام سے واپس بھیجا جائے گا، کوئی شکایت ہوئی تو ازالہ کریں گے۔ اسحاق ڈار کی کابل میں افغان وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات کیے گئے۔ 4 اصولی فیصلے مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا۔ شکایت ہو، صحیح بتاؤ نہیں ہے تو وہ ٹیلی فون نمبر واٹس ایپ بھی ہوگا، ای میل بھی ہوگی، فوری نوٹس لیا جائے۔ کسی نے اناؤنس کیا کہ ان سے کوئی جائیداد نہ خریدے۔ حکومت پاکستان کی کسی قسم کی ایسی ہدایت نہ رائٹنگ میں ہے نہ زبانی میں۔ خطے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے مل کے کام کرنا، نہ ہم اپنا زمین کسی کو استعمال کرنے دیں گے افغانستان کے اندر کوئی غلط ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، نہ مہربانی کر کے آپ کسی کو سختی سے ہم نپٹیں گے دونوں ممالک کے۔ ہمارا سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کرے گا تو پھر ہم دونوں ذمہ دار ہوں گے کہ اپنے اپنے ملک میں ایسے عناصر کے خلاف بھرپور قسم کا ایکشن لیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار افغانستان کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ افغانستان میں پرجوش اور بامعنی ملاقاتیں رہیں، آج تعلقات کی نئی شروعات ہوئی ہے، کوئی بات خفیہ نہیں ہوئی، ہر چیز سب کے سامنے ہے۔ صبح لینڈ کرتے ہی وہاں کے وزیر خارجہ صاحب سے ہماری میٹنگ شروع ہوئی۔ ہماری سیکنڈ میٹنگ وہاں کے وزیر اعظم صاحب سے تھی۔ تیسری میٹنگ جو تھی ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو تمام ایڈمنسٹریٹو افیئرز کے انچارج ہیں ان کے ساتھ تھی۔ تینوں میٹنگ بڑی بھرپور جوش و جذبے سے دونوں سائڈ سے ہوئی۔ ہمارا جتنا ایجنڈا تھا وہ سیاسی ہو یا وہ تجارتی ہو، ریفیوجیز کے حوالے سے ہو، فیوچر کے روڈ میپ، ایڈمنسٹریٹو، ہم نے تمام چیزوں کا تعین کیا، فیصلے کیے۔ دونوں ملکوں کی بہتری کے لیے دوبارہ ایک نئی شروعات آج سے ہوئی۔ کوئی خفیہ کو مذاکرات نہیں ہے، ہر چیز کھل کے ساتھ کھڑے ہو کے کہی اور وہ لائیو جا رہی ہے۔ افغانستان سے مذاکرات میں شامل نہ کرنے پر خیبر پختونخوا حکومت کو شکوہ۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے مطالبہ کیا صوبائی حکومت سمیت تمام شراکت داروں کو بات چیت میں شامل کیا جائے۔ صوبائی حکومت کو نظر انداز کرنا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے افغانستان سے بات چیت ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اور سب سے زیادہ متاثر ہے۔ شراکت داروں کو اعتماد میں لیے بغیر بات چیت سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف نے پانی کے مسئلے پر پیپلز پارٹی سے مذاکرات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم اور نواز شریف نے مسئلہ بات چیت سے حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پی پی وفاق کا حصہ ہے، آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے بات زیادہ ذمہ داری سے کرنی چاہیے۔ پانی سمیت وسائل کی منصفانہ تقسیم پر یقین رکھتے ہیں، کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کو نہیں جا سکتا۔ آئینی طریقہ کار اور قوانین موجود ہیں، بات چیت اور مشاورت ہر مسئلے کا حل ہے۔ نون لیگ والوں نے نہروں سے متعلق غلط بیانی کی، پھر معافی بھی مانگی۔ وزیر اعلی اسد مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے نہری منصوبے نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری منصوبے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، سندھ دشمن منصوبے پر خود بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نون لیگ کی کچھ لوگوں نے کینالز کے بارے میں غلط بیانی کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے بعد میں معافیاں مانگی ہیں۔ یہ شوشہ چھوڑا ہوا تھا کینالز کے ایشو پہ، پیپلز پارٹی لوگ ناراض ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں یہ کینالز بند کرا سکتے ہیں تو صرف پیپلز پارٹی کرا سکتی ہے۔ سازشیں ناکام ہوئی، یہ کنالوں کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سارا کام ہو رہا ہے۔ کنالوں کے خلاف ہوتے ہیں جلسے میں شریک ہوتے، جب تک اس کی اپروول نہیں ہوتی کنال نہیں بن سکتے، اس کی اپروول کبھی نہیں ہوگی۔ میں بھی پیچھے ہٹنے والا۔ کل ایک صوبے میں کہا جا رہا تھا پنجاب میں کسان مر گئے، پہلے یہ بتائیں آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ باتیں بہت ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگوں کو سیاسی شعبدے بازی کا شوق ہے، پنجاب حکومت شعبدے بازی نہیں، کام پر یقین رکھتی ہے۔
سنا ایک صوبے میں بات ہو رہی تھی کسانوں کو ریلیف نہیں ملا, کسان مر گئے پنجاب کے اندر. تو میرا سوال یہ ہے کہ باقی صوبوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا باقی صوبوں نے امدادی قیمت دے دی ہے؟ انہوں نے گندم خریدنے کا اعلان کر دیا ہے. تو باتیں بہت سی ہیں جو میں کر سکتی ہوں, کرنا چاہتی بھی ہوں, بٹ نہیں کر پاتی. ہمارے پاس سیاسی تانے بازی کرنا, خام خام میں جھوٹی باتیں کرنا, شوبدہ بازی سیاسی کرنا, ہمارے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ اور ان کی حکومت کام کرنے پہ بلیو کرتی ہے, وہ ڈیلیور کرنے پہ بلیو کرتی ہے. بہت سارے ہیں ہمارے دوست جن کو شاید اپنی سیاست بچانے کے لیے کچھ جان بوجھ کر ایشوز بنانے کی عادت ہے, ان کو ان کا شوق مبارک ہو. بین الاقوامی فوڈ چینز ہمارے سر کا تاج ہیں, ان پر حملے قابل مذمت ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے ایسے واقعات میں ملوث افراد سے دہشت گردوں کی طرح ہی نپٹا جائے گا. سرمایہ کاروں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے جس سے وہ غافل نہیں. اب کسی سرمایہ کار کو شکایت نہیں ہوگی. پاکستان میں جس نے انویسٹمنٹ کی ہو اس کے جان و مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے. ریاست اپنے فرض سے غافل نہیں ہے, یہ ہمارے سر کا تاج ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی لائے, پاکستان کے لوگوں کو روزگار بھی دے, 100% پورا دے, تعلیم اور صحت میں بھی پیسے لگا, اس کے بعد کوئی حملہ آور ہو, بالکل نہیں ہونے دیں گے. بیرون ملک سے آئے ہوئے انویسٹر کو شکایت نہیں ہوگی, سیفٹی اور سیکورٹی نہیں ملی. اس کو اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے کوئی دہشت گرد نہتے آدمی پر حملہ آور ہوتا ہے. سیاسی اور مذہبی جماعت منظم طریقے سے کے پیچھے نہیں تھی. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ نادم ہیں, پریشان ہیں. میک شور کیا گیا ہے سیکورٹی پہ کسی قسم کی ہرڈل نہ آئے. 25,000 خاندانوں کی بات کر رہا ہوں وہ اس چین سے جڑے ہوئے ہیں جن کا روزگار جڑا ہوا ہے. راولپنڈی میں غیر ملکی فوڈ چین پر حملہ کرنے والوں نے معافی مانگ لی. عدالت نے 6 ملزموں کی ضمانت منظور کر لی. صحافیوں سے گفتگو میں ملزموں نے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی, معافی مانگتے ہیں. ان فوڈ چینز میں ہمارے ہی لوگ کام کرتے ہیں. سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. میں معافی چاہتا ہوں پورے پاکستان سے. وہاں پہ کام کرنے والے ورکر ہمارے پاکستانی ہیں, تو اس سے نقصان بچانا یعنی اپنی پاکستان قوم کو نقصان بچانا ہے, اس لیے ہم اس کی اپولوجائز کرتے ہیں, غلطی کو مانتے ہیں. یہ احتجاج ہوتا ہے اس میں ہم بھی شامل ہو گئے. ہم اپنے کیونکہ بہت شرمندہ ہے. وہاں لوگوں نے حملہ کیا, ہم بھی اس میں شامل ہو گئے, اس پہ ہم معذرت کرتے ہیں. ہم نے بہت غلط کام کیا ہے. جو بھی نقصان ہے پاکستان کا وہ ہمارا نقصان ہے. میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. بہکاوے میں آ گیا تھا, تو انشاءاللہ آئندہ کے بعد یہ نہیں ہوگا, تو میں معذرت کرتا ہوں. ہم قوم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری بھی مائیں بہنیں سب آتی ہے کھانا کھانے کے لیے. یہ پاکستانی کاروبار ہے. ہم اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہے, اور ہم عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑے. اور اسلام آباد پولیس کا ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن رہا. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے گھر پولیس چابی کی ایک اور CCTV ویڈیو سامنے آ گئی ہے. ملزم کو پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ارمغان نے رائفل پر ٹارچ بھی لگا رکھی تھی. وہ مسلسل پولیس پر گولیاں برساتا رہا. ملزم نے 2 بار فائرنگ کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا. فائرنگ کے وقت ایک لڑکی بھی ارمغان کے ساتھ تھی. فائرنگ سے پولیس کا ایک DSP زخمی ہوا. پولیس اہلکار اپنے زخمی افسر احسن ذوالفقار کو چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا. پشاور، مردان، کوہاٹ، لوہردین، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، بالاکوٹ، سوابی، سوات، چترال، اسلام آباد، لاہور، سرگودا، چنیوٹ، ساہیوال، پنڈی بھٹیاں، توبہ ٹیک سنگھ اور گردونواح میں زلزلہ محسوس کیا گیا. ٹیم کا ماحول، ٹیم کی پہچان، خوشگوار لمحوں اور طنز و مزاح سے بھرپور محفل کا اہتمام. کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال کی جانب سے ٹیم اور ایڈورٹائزرز کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا. علی حسن کی رپورٹ دیکھیے. کراچی کنگز کے شیروں اور ایڈورٹائزرز کے اعزاز میں کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال کی جانب سے ظہرانہ کا اہتمام کیا گیا. ملکی ہوں یا پھر غیر ملکی کھلاڑی، کوچز اور سپورٹنگ سٹاف کے لیے خوشگوار ماحول تھا. طنز و مزاح کا دور بھی چلتا رہا. کپتان ڈیوڈ وارنر کھلاڑیوں کو 1 یونٹ بنانے کے لیے پر امید دکھائی دیے. عزم، محنت، باہمی اتفاق اور پرسکون لمحات ایسی چیزیں ہیں جو جیت کی فضا کو بناتی ہیں، اور یہی تو ٹیم کا ماحول ہوتا ہے. یہ محفل ٹیم کراچی کنگز کو یاد رہے گی.
روانگی سے پہلے ریسٹورینٹ کے سٹاف ممبرز نے کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن، ERY نیوز کراچی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بیساکھی میلے میں لاہور آنے والے سکھ یاتریوں کو استقبالیہ دیا گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب میں گردواروں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. نذیر بھٹی کی رپورٹ. میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے میرے زندگی کے مالک، پاکستان آنے کی خوشی میں میرا دم نکل. سکھ میلے کی مناسبت سے حضوری باغ لاہور میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی جس میں بھارت سمیت دنیا بھر سے پاکستان آئے سکھ یاتری شریک ہوئے. تقریب سے خطاب میں سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے سکھوں کو پاکستان کا مان قرار دیتے ہوئے کہا حکومت گردواروں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. پاکستان نے جتنی محبت سکھ دھرم دی وجہ تو ہے او تسی ساڑا مان ہو، تسی ساڑی عزت ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کیا کہ سب تو پہلے فیز 1 میں گردواریاں نو شامل کرنا چاہنی ہاں تے اس سال استے 45 گردوارے انہاں شامل کیتے نے جدے ہوتے جلد سے جلد کام جڑا ہے وہ شروع ہو جاوے. وزیر اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا پاکستان سکھوں کے لیے مقدس جگہ ہے. یاتریوں کے لیے ویزوں میں اضافہ کیا گیا ہے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में मिलने वाली मोहब्बत को बेमिसाल करार दिया. ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਏ. ਇਤਨਾ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ पे हाथ रख दे मेरे जिंदगी के मालिक, पाकिस्तान आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए. अच्छे अरेंजमेंट्स जो ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. तकरीब में बैसाखी मेले की मुनासबत से ड्रामा भी पेश किया गया. वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. 10 अरब हरजाना केस में बानी PTI के वकील की वजीर आजम पर जिरा. वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर सेशन कोर्ट लाहौर में पेश हुए. शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी ने तमाम इल्जाम 2 TV प्रोग्रामों में लगाए, कभी आमने सामने इल्जाम नहीं लगाया. बानी PTI ने इल्जाम लगाया था कि शहबाज शरीफ ने पैनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब की पेशकश की. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ हरजाने का केस कर दिया था. लंदन में PTI कारकुन के पांव में इलेक्ट्रिक टैग लगाया जाएगा. पुलिस ने गुलफाम हुसैन को नवाज शरीफ की रिहाइश के करीब से गिरफ्तार कर लिया था. PTI हामी गुलफाम हुसैन को 2000 पाउंड पर मशरूत जमानत दी गई. अदालत ने हुक्म दिया गुलफाम हुसैन नवाज शरीफ और ज़करिया हुसैन नवाज से दूर रहें. उनके पांव में इलेक्ट्रिक टैग लगाया जाएगा. लाहौर में रेलवे इंतजामिया ने लैंड माफिया से 50 अरब की जमीन छुड़वा ली. महमूद बूटी में कब्जा माफिया ने रेलवे के 25 एकड़ पर कब्जा कर रखा था, जहां 1 हाउसिंग सोसाइटी, 5 फैक्ट्रियां, 7 शादी हॉल और 2 पेट्रोल पंप बने हुए थे. ऑपरेशन करके रेलवे इंतजामिया ने तमाम जायदादों को सील कर दिया. एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन डेप्यूटी डिविजनल सुपरिटेंडेंट फातिमा बिलाल की निगरानी में किया गया. खबर है कराची से, जहां बल्दिया में वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी जाम बहक हो चुका है. शहरियों की टैंकर की तोड़फोड़ और पुलिस ने लोगों को रोक दिया है. सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, मामला उनसे जानते हैं. बताइएगा सलमान. देखिए, बल्दिया टाउन का इलाका है जहां पर रिहायशी इलाके में तेज रफ्तार टैंकर ने एक राहगीर शहरी को टक्कर मारी, जिससे वो मौके पर ही इंतकाल कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची है. मुश्तल अफराद की जानिब से टैंकर पर पथराव भी किया गया. इस दौरान टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया. थाने मुंतकिल किया जा रहा है. पुलिस कहती है ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले शहरी की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी. वाटर टैंकर के फरार ड्राइवर की भी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है, ये कहना है पुलिस हुकाम का. सलमान, ये भी बताएगा क्या ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से? देखिए, ड्राइवर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. पुलिस कहती है जैसे ही यह ट्रैफिक हादसा हुआ था उसके बाद लोग इतने ज्यादा मुश्तइल थे, उनकी जानिब से टैंकर पर पथराव किया जा रहा था. इसी दौरान टैंकर ड्राइवर
वाटर टैंकर छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने ये कहती है कि कुछ अफराद की जानिब से टैंकर को जलाने की भी कोशिश की जा रही थी, ताहम जब इलाके की पुलिस वहां पे पहुंची और उन्होंने पहुंचकर टैंकर को तहवील मिली और टैंकर को जलाने से रोका गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसे के फौरी बाद वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया, तब उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है। पुलिस ये भी कहती है हादसा किसकी गफलत की वजह से पेश आया, ये भी तहकीकात शुरू। सलमान, जो शहरी जाम बहक हुआ है उसके हवाले से कोई मालूमात मिल सकी, कुछ पता चल सका? देखिए, पुलिस ये कहती है कि जांबाग शहरी की शनाख्त अब तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन इसकी उम्र 60 साल से जायद बताई जा रही है। और जो इलाके के मौके पर मौजूद लोग ये कहते हैं कि बुजुर्ग शहरी था, नमाज पढ़ के निकल ही रहा था जिस दौरान ये हादसा पेश आया। और ये मरकजी रोड या शाहरा नहीं बल्कि रिहायशी इलाका है और गलियों के अंदर ये वाटर टैंकर तेज रफ्तारी से गुजर रहा था जिस दौरान ये ट्रैफिक हादसा पेश आया। रोड के रिहायशी इलाका है बल्दिया टाउन सईदाबाद का, जहां पर ये हादसा पेश आया, लेकिन अब तक इसकी शनाख्त की कोई चीज नहीं मिल सकी। इलाके में मौजूद लोग इन लोगों ने पुलिस को ये बताया है कि नमाज पढ़ के निकला था जिस दौरान ये हादसा पेश आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान लोधी तफसीलात के लिए। आपको बताते चलें कि कराची बल्दिया में वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी जाम बहक हो गया है और ये बताया जाता है कि जाम बहक शहरी नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे कि रास्ते में ये हादसा पेश आया और टैंकर को लोगों की जानिब से जलाने की कोशिश भी की गई और पुलिस मौका पर पहुंची और लोगों को मुश्तिल कर दिया और जो टैंकर ड्राइवर है वो मौका से फरार हो गया है। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन खारियां गैरिसन में खत्म हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। कामयाब टीमों में एजाजात तकसीम किए गए। ISPR ने बताया कि 8वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन में आर्मी की 7 और बहरिया की 1 टीम ने हिस्सा लिया। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, बेलारूस समेत 2 मुल्कों की 15 टीमों ने मशकों में शिरकत की। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड ने मुबस्सिर की हैसियत से मशकों का मुशाहिदा किया। इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और महारत जैसी सिपाहियाना खुसूसियात बरकरार रखी। स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कैथरीन ब्राइस को अवार्ड और मुबारकबाद भी दी। स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाई हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कैथरीन ब्राइस को अवार्ड और मुबारकबाद भी दी है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।